میرپور خاص والوں بنگلے بنا رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، محلات بنا رہے ہیں، دکان اور کارخانے بنا رہے ہیں، آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا میری قبر میں کیا بنے گا، حشر کے میدان میں کیا بنے گا، آخرت میں میرا کیا بنے گا، پل صراط پہ میرا کیا بنے گا۔ پل صراط کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تعرج الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال بیت جائیں گے۔ پل صراط کی سواری ہے، 1500 سال بیتیں گے، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی ہموارگی، 500 سال کی اترائی۔ رحمت والے نبی کا فرمان ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنمی آدمی کٹ کٹ کر پل صراط سے جہنم میں گرے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہو جائے گا، سورج سوانیزی پہ آ جائے گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وہ دن یاد کرو جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ چاند ٹوٹ جائے گا، یہ ستارے ٹوٹیں گے، یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ تمام نظام اللہ ختم کر دے گا، تمام نظام ختم کر کے قیامت کا دن برپا ہو جائے گا۔ ہر آدمی اللہ کے حضور میں کھڑا ہوگا، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرپور خاص والوں تمام چیزیں یاد کی، اگر یاد نہیں کی، موت کا وقت یاد نہیں کیا، اگر یاد نہیں کی، موت یاد نہیں کی، مجھے موت آئے گی، آپ کو موت آئے گی، ملک صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، تمام کو موت آئے گی، عورت اور مردوں کو موت آئے گی۔ کوئی وقت مقرر نہیں، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، بچپن میں آ جائے، شادی بیاہ سے پہلے آ جائے، شادی کے بعد آ جائے، اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ آ کر رہے گی۔ گھر سے آدمی نکلتا ہے، عورت بچوں کو پیچھے لگاتی ہے، تم پوچھو بابا سے کب آئیں گے، بچے پوچھتے بابا کب آؤ گے، کہا 1 ہفتے میں آنے کی کوشش کروں گا۔ گھر والی کو کہتا بچوں کا خیال رکھنا، واپس آؤں گا۔ بچے بھی فرمائش کرتے ہیں، گھر والی بھی فرمائش کرتی ہے، فلاں چیز لے آنا، فلاں چیز لے کر آنا، فلاں چیز لانا، لیکن اسے معلوم نہیں یہ جو سفر شروع ہوا ہے، آج جو گھر سے نکلا ہے، آج کے بعد پھر واپس گھر کبھی نہیں آئے گا۔ گھر سے نکلا، راستے میں موت آئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرپور خاص والوں کیا روڈ پر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ کیا ٹرین کے حادثے میں لوگ نہیں مرتے؟ کیا ہوائی جہاز کریش نہیں ہو جایا کرتے؟ کیا لوگوں کو موت نہیں آتی؟ ہم نے سوچ رکھا بڑھاپا آئے گا اس کے بعد ہی موت کا معاملہ شروع ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے کسی لمحے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے معلوم کر لیا۔ دیوانوں پروانوں، تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا نبی اللہ 1 ہفتے زندہ رہنے کی امید ہے، دوسرے نے کہا 15 دن زندہ رہنے کی امید ہے، تیسرے نے کہا 3 دن زندہ رہنے کی امید ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا دیوانوں پروانوں، تم نے اپنی زندگی کی بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا رکھی ہے۔ میں رحمت والے نبی کا یہ حال ہے، یہ سانس اندر کو چلا گیا، نہ معلوم باہر آئے گا کہ نہیں۔ یہ باہر اندر سے سانس باہر آئے گا کہ نہیں، باہر سے سانس اندر جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا رکھی ہے۔ آج آدمی سوچتا ایک دکان کی کل دوسری کروں گا، دوسری کی کل تیسری کر لوں گا، تیسری دکان میں چوتھی کروں گا، 4 بچوں کو سیٹ کروں گا، بچیوں کو یوں سیٹ کر دوں گا۔ عورت پروگرام بناتی ہے، مرد گھر میں پروگرام بناتا ہے، رات میں مشورہ کیا کرتے ہیں۔ ارے اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی اس وقت کی بھی تیاری کرو جس وقت میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ حسن پہ ناز، طاقت پہ ناز، جوانی پہ ناز،
حسن و شباب پر ناز، آج جوانی ہے، آج طاقت ہے، آج حسن و جمالت ہے۔ کون ہے جو پورے میرپور خاص میں میرا مقابلہ کرے؟ اکڑ کر چلتا ہے، سینہ نکال کر چلتا ہے، زمین پر پاؤں مار کر چلتا ہے۔ ابا دکان جانے کے لیے باہر کھڑا ہے، آواز دے رہا فلاں آ جا۔ یہ دروازے سے شیشے پر جاتا ہے، پھر چہرہ دیکھا ہے، پھر آگے سے دیکھا ہے، پھر پیچھے سے دیکھا ہے، پھر دائیں بائیں سے دیکھا ہے، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا ہے، پھر کلا کیا ہے، پھر آیا ہے، پھر شیشے کی طرف چلا گیا ہے، پھر آیا ہے، پھر شیشے کی طرف چلا گیا ہے، گھر سے نکلا ہے، موٹر سائیکل پر سوار ہوا ہے، ابھی دکان آیا ہے، سامنے کی دکان میں پھر شیشے میں دیکھا ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ یاد رکھ، یہ آج تجھ پر جوانی نہیں آئی، تجھ سے پہلے بھی جوان گزرے ہیں۔ کبھی پوچھ اپنے باپ سے، وہ بھی جوان ہوا کرتا تھا، کبھی پوچھ محلے والوں سے، وہ بھی جوان ہوا کرتے تھے۔ آج یہ طاقت، آج یہ حسن و جمالت، یہ عارضی ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، نہ میری زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ میرے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ نہ میری زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ عورت موت کو یاد کرنے کو تیار نہیں، مرد موت کو یاد کرنے کو تیار نہیں۔ اور بات بتاؤں، ہاں یہ عورتیں تو کوئی اگر کہہ بھی دینا کہ دیکھو بھائی مرنا بھی ہے، دیکھو بھائی موت بھی آئے گی، انہوں نے کہا نا ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، یہ کوئی بات کرنے کی ہے، زبان پر بھی نہیں لانا کبھی، توبہ توبہ، زبان پر بھی نہیں لانا کبھی۔ ایک نے ارادہ کیا تھا یاد کرنے کا، دوسری نے روک دیا، ایسی بات نہیں لاتے زبان پر۔ موت اسے کیا یاد کرنا؟ جوانوں میرپور خاص والوں تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جوان حسینہ کی موت آ جاتی ہے، جوان مرد مر جایا کرتے ہیں، حسن و جمالت کے مالک دنیا سے چلے جاتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں جنازے میں نے جوانوں کی اٹھائے، جوان عورتیں اس دنیا سے چلی جاتی ہے جن کے حسن و جمالت کی وجہ سے سارا علاقہ نہیں لوگ حیران تھے، نگاہ پڑی، حیران رہتا ہے کتنی بڑی حسن و جمالت کی مالک ہے، کتنا بڑا حسین ہے۔ موت آنے کی دیر تھی، قبر میں جانے کی دیر تھی، کبھی اس حسینہ کی قبر پر کھڑے ہو کر معلوم کرو تیرا قبر میں کیا حال ہے۔ اندر سے آواز آئے گی قبر کی کیڑوں نے کھال کو کھا کر ہڈیوں سے جدا کر دیا ہے۔ ہر طرف ہر وقت کپڑے بنانے کی فکر ہے، چہرہ اچھا رکھنے کی فکر ہے، لوشن استعمال کر رہے ہیں، پرفیوم استعمال کر رہے ہیں، یہ باڈی اسپرے ہے، یہ فلاں اسپرے ہے، یہ آگے کا، یہ پیچھے کا، یہ دائیں کا، یہ چہرے کا، کریم میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں کراچی سے، ہاں یہ عورتیں توجہ کرنا، عورت دوسری عورت کے برابر میں بیٹھی اور خاموش ہو، تم سمجھ جاؤ یہ گونگی ہے۔ عورت خاموش ہو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کے ہاں یہ عورت جائیں، ڈاکٹر انتظار میں بیٹھا، اس عورت کو کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں، لیکن جو ہی ڈاکٹر کے ہاں داخل ہوئی دیکھا عورت بیٹھی ہے، اس نے ہاتھ بڑھا دیا، دوسری عورت نے بھی ہاتھ بڑھایا ہے، سلام خیریت؟ اس نے کہا نہیں بچی کو بخار ہے، ڈسپرین دی تھی، ایسپرو دی تھی، فلاں گولی دی تھی۔ یہ ڈاکٹر حیران ہے، پہلے ان کی ملاقات ختم ہو تو میں دیکھوں ان میں سے بیمار کون ہے، یہ بیمار ہے یا یہ بیمار ہے، اور خیریت؟ اس نے کہا نہیں خیریت۔ حیران ہے، ڈاکٹر کے ہاں بھی کوئی بغیر خیریت کے آتا ہے، ڈاکٹر کے ہاں بھی کوئی خیریت سے آتا ہے، یہ ایک دوسرے سے معاملات اور ملاقات ہو رہی، خیریت؟ اس نے کہا نہیں خیریت۔ کبھی تم نے اندازہ لگانا ہو، محلے میں تمہارے ہیرآباد میں سبزی والا آ جائے، آواز لگائے سبزی والا، ادھر کا دروازہ کھلا، ادھر کا دروازہ کھلا، ایک عورت آئی، سامنے والے خیریت؟ اس نے کہا خیریت۔ چلے گئے؟ کہا بھی نہیں گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہا رہے ہیں۔ کب جائیں گے؟
کہا دکان جائیں گے. واپس کب آتے ہیں؟ کہا شام کو آتے ہیں. 9 بجے بند ہوتی ہے. کہاں یہ عورت ہے محلے کی تھانے دار ہے، کوئی کب جائے کب آئے تجھے کیا پرواہ ہے. لیکن یقین کرو وہ سبزی والا کھڑا ہے، یہ سبزی لے گی یا یہ لے گی. یہ کپڑے والے کے ہاں مل جائے تب ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا ہے، گھنٹوں بات ہو رہی ہے. توجہ کرنا، یہ بازار میں ایک دوسرے کو مل جائے تب پیچھا نہیں چھوڑتی. ایک عورت دوسری سے غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، فلاں گھر کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جوانوں کی بات نہیں، یہ بوڑھیاں ان جوانوں سے آگے ہیں. اگر یہ 4 اکٹھی ہو جائے، بیچ میں پاندان رکھا ہے، فلاں کے گھر گئی، توبہ 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 توبہ، ایسا نکلنا چاہے، توبہ. بہو سے سارے دن کام، گھر کا پوچھا لگا رہی ہے، بورچی خانے میں ہے، پسینے میں شرابور ہے، بچہ رو رہا ہے. توبہ، اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تو گھر کی عورت ہے، تجھے کیا پرواہ ہے. کوئی کتنا ہی کام لے، پورے خاندان کی بات، پورے محلے کی بات، پورے علاقے کی بات. 12 بجے دن بات شروع کی ہے، عصر کا ٹائم آ گیا. ان میں سے ایک بوڑھی عورت نے کہا خیر بھائی میں نماز پڑھ لوں، نماز بھی پڑھنی ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی بچھایا. جو دن 12 بجے کی بیٹھی ہے، عصر تک وضو باقی ہے اس کا، وہی مصلی بچھایا، بیٹھ کر نماز کی نیت باندھ لی. 2 منٹ بہت بڑے، 4 رکعت پوری، سلام پھیرا. فلاں عورت یوں کہہ رہی تھی، ابھی ابھی نماز میں خیال آیا ہے. ابھی ابھی نماز میں، نمازیں ہیں. اندازہ لگاؤ، قبر کی فکر، آخرت کی فکر، حشر کا میدان کیا بتاؤں. گھر میں میت ہو گئی، جنازہ گھر والے رو رہے ہیں، اور یہ عورت روتے روتے دوسری پڑوسن سے یہ جوڑا کہاں سے خریدا. اس نے کہا یہ میرے کو نہیں ملتا، وہ کراچی سے میرے لیے لائے ہیں مخصوص. اس نے کہا یہ تو یہاں ملتا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، وہی لائے ہوں گے کراچی سے. یہ حال ہے. اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں مستورات خواتین سے، یہ بہویں، یہ بیٹیاں، یہ بیٹے کبھی کام نہیں آئیں گے. عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اولاد کبھی کام نہیں آئے گی، یہ مال کبھی کام نہیں آئے گا. یہ اولاد تو وہ ہے، ادھر اماں کا جنازہ، ادھر ساس کا جنازہ، ادھر ماں کا جنازہ. وہ بیٹیاں روتے ہوئے کہہ رہی ہیں اماں کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اتار لینا، کہیں ساتھ نہ لے جائے، کہیں کفن میں نہ لپٹ جائے. یہ باپ اور بیٹا روتے ہوئے کہتا ابا کے سونے کا دانت لگا ہوا ہے، نکال لینا. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہیں یہ قبر میں نہ لے جائے، غسل نہیں ہوگا. یہ اولاد تو وہ ہے جو تیرے مال کی فکر کرے، دکانوں کی فکر کرے، کارخانے کی فکر کرے. جس اولاد کی وجہ سے تو نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی قبر کو جہنم کے انگاروں سے بھر لیا. آج وہ اولاد اتنی پرائی ہو گئی. میرپور خاص والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تجارت کرنے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، 1 گھنٹہ گزرا، توجہ کرنا، ادھر گھنٹہ گزرا، ادھر اندازہ لگا، نام بھی بدل گیا. آ کر معلوم کرتے ہیں جنازہ کب اٹھے گا. ہاں یہ وہی ہے. دروازے پر دوست نے گھنٹی بجائی، اندر سے دوسرا جوان نکلا، کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا، 2 ہی لقمے کھائے تھے. میں باہر آ گیا، تجھے انتظار نہ کراؤں، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے مجھ سے محبت ہے. یہ وہی تھا جو ساری رات تھڑے پر بیٹھ کر صبح ہو جاتی پتہ ہی نہیں لگتا. توجہ کرنا، یہ وہی تھا مارکیٹ کا صدر ہے، یہ وہی تھا محلے کا صدر ہے، یہ وہی تھا علاقے کا چیئرمین ہے. موت آئی پتہ ہی نہیں ہے. گھنٹہ گزرا، اولاد بھی، گھر والے بھی. جنازہ کب اٹھے گا، میت کب اٹھائیں گے، میت کب لے جائیں گے. ارے 1 گھنٹے میں نام بھی بھلا دیا. تو وہ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سلام کرتے تھے، کوئی سامنے نہیں آتا تھا. مرنے کی دیر تھی، لوگ نام بھی بھول گئے. ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان کے باہر ایک تختی لگی ہے. اس تختی پر لکھا ہے جیسے آپ ہیں
ویسے کبھی ہم بھی تھے، جیسے آپ ہیں ویسے کبھی ہم بھی تھے، جیسے ہم ہیں ویسے کبھی آپ کو بھی ہونا ہے، جیسے ہم ہیں ویسے کبھی آپ کو بھی ہونا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں اور آج کل ماحول ہی بدل گیا، اتنی خود غرضی ہو گئی، محلے کا کوئی امیر آدمی انتقال کر جائے نا، رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، مارکیٹ والا بھی، بازار والا بھی آگے ہو کر بچوں کو دکھاتا میں آیا تھا جنازے میں، آگے ہو کر۔ اور کسی غریب کا میت ہو جائے دکان پر آ کر بیٹے کو فلاں مر گیا ہے، ہو جائیے اس کی میت میں، جنازے میں ہو آنا اس کے، جو آج مرا ہے کل تجھے بھی مرنا ہے، جو آج اٹھا کل تجھے بھی اٹھنا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فکر اس کی کہ قبر ہم نے بنائی یا نہیں، فکر اس کی کہ ہم نے آخرت یہ بنایا، ہم نے سب ملاؤں پر چھوڑ رکھا۔ جیسے نماز پڑھتے جو نیت مولوی صاحب کی وہی نیت میری، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر 60 سال اسی میں گزار دیے، چاہے امام نیت باندھے نہ باندھے، اس نے کہا جو مولوی صاحب کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے، ہم نے کہا شراب ہم پئیں، زنا ہم کریں، کم ہم تولیں، جھوٹ ہم بولیں، کم ہم ناپیں، ہاں سود ہم لیں، رشوت ہم لیں، پرچیاں ہم کھولیں، پرائز بانڈ۔ گھر میں دادا کو نظر نہیں آتا، پوتے کو بٹھا کر دیکھیے کون سے نمبر ہے، پوتے نے لسٹ نکالی ہے، فلاں نمبر فلاں نمبر، پرچیوں کا دیکھ، وہ دیکھ رہا پرچیوں کو، دیکھتے دیکھتے ہو گیا۔ اچھا کیا ہو گیا؟ کہا دادا 1 0 سے رہ گیا، سارا کام ہو گیا، 1 0 اگر آ جاتا مقدر کھل جاتے۔ یہ بھی سارے دن غم کر رہا ہے، یہ 0 آیا کیوں نہیں؟ یہ 0 ترقی کا نہیں ہے، یہ 0 تنزلی کا 0 ہے۔ ہاں یہ 0 تباہ اور برباد کرنے کا 0 ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جو آدمی سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتا ہے۔ خوش ہو رہے ہیں ہم، پرواہ نہیں کرتے، کبھی دھیان ہی نہیں کیا۔ ہم نے کہا جو ملا جانے ہم جانے، جب مر جاتا نا آدمی، بیٹا جو باپ کے گلے میں ابا ابا سارے دن پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، ابا موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل دلا دی، ابا بڑی والی چاہیے، بڑی والی کون سی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی ہے، 1 to 5 بڑی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو بھائی بڑی دلائیں گے، وہ 1 to 5 بھی آ گئے، ابا بڑی گاڑی، اس نے کار بھی دلا دی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ ابا کر کیا رہا ہے، سب کچھ دلایا، لیکن جس چارپائی پر مرا ہے بیٹا دور کھڑا ہے، چارپائی کے قریب آنے کو تیار نہیں، وہ چارپائی کو دور کھڑا کر دیا۔ کیا کرو گے بھائی؟ کہا اس چارپائی کو کسی غریب کو دیں گے۔ ابا کے سارے کپڑے اٹھائے، یہ وہی ابا ہے جس نے دکانیں بنائی ہیں، مارکیٹ بنائی ہے، کارخانہ بنایا ہے، فیکٹری بنائی ہے، سب کچھ تجھے لے کر دیا ہے۔ توجہ کرنا، یہ وہی ابا ہے۔ باپ بیٹے کی چارپائی پر، بیٹا باپ کی چارپائی پر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ جس چارپائی پر اماں مری، بیٹی اس چارپائی پر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس چارپائی پر بیٹھنے سے موت آ جائے گی؟ اگر ایسے موت آتی ایک کوئی نہیں بچتا۔ چارپائی کو الگ کر دیا، کپڑوں کو الگ کر دیا۔ جب ابا کو مرے ہوئے کئی دن گزر گئے تو بازار سے جوڑا خریدا ہے، رومال خریدی ہے، ٹوپی خریدی ہے، جراب خریدی ہے، ازار بند، موزے، ناڑا، سارا کچھ جمع کر کے میرے پاس جمعے میں ایک آدمی آیا، ایک تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑائی، میں بڑا حیران، تھیلی سے نکالا، ایک جوڑا نکلا، ٹوپی نکلی، بنیان نکلا، رومال نکلا، چھوٹا پرس نکلا، ناڑا نکلا، ساری چیزیں نکلی، آخر میں نسوار کے ڈبیا۔ بھائی یہ کس لیے؟ اس نے کہا میرا ابا بڑا شوق سے استعمال کرتا تھا، ثواب ملے گا اسے۔ ہم نے کہا یہ دیا ہے اور ابا کو جنت مل گئی ہے۔ اتنا سادہ اللہ نہیں ہے جتنا میں نے آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک جوڑے میں جان نہیں چھوٹے گی۔ ہم سمجھتے ہیں 40 دن ملا کو روٹی بھجائی کام بن گیا، اور اب تو قاعدہ ہو گیا
خود کچھ نہیں پڑھتے، نہ بیٹی پڑھے نہ بیٹا پڑھے نہ گھر والی پڑھے، مرا شوہر ہے، پڑھنے کو کوئی تیار نہیں۔ بلاؤ مدینۃ العلوم سے، قاسم العلوم سے بلاؤ، بچوں کو جمع کرو۔ کیا ہوگا جی؟ ابا کے لیے ایصال ثواب ہے، قرآن خوانی، گھر میں محفل میلاد شریف اور باہر قرآن خوانی، سبحان اللہ۔ اور وہ بچے بھی مدرسے کے آتے ہیں نا، اب ہوشیار ہو گئے، ایسے ہلتے ہیں جیسے اسپرنگ لگے ہوئے، سبحان اللہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، 1.5 منٹ میں 3 سپارے مکمل، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی سپیڈ ہے۔ ہاں تو ابھی پانی کا جگ رکھ رہا ہے، گلاس رکھ رہا ہے، چادر بچھائی ہے، قرآن خوانی ہے، ابا کا ایصال ثواب، اور اس نے 2.5 منٹ بعد کہا قرآن پورا۔ ہو گیا ایصال ثواب۔ اور پھر اب یہ ملا کمپنی بھی ہوشیار ہو گئی، کباب تیرے، بریانی تیری، حلوہ تیرا، ساری قورمہ تیرا۔ اس نے کہا یا اللہ جو کچھ قرآن پڑھا وہ سارا میرے ابا کے لیے ہے، پڑھے یہ تیرے ابا کو جنت ملے، ملازم ہے تیرا، کیوں نہیں پڑھتے خود؟ کراچی میں ایک علاقہ ہے گدری کا، مجھے وہاں ایک حاجی صاحب نے بیچارہ نیا نیا گیا تھا جماعت میں، مجھے بلایا تقریر کے لیے، تقریر واز بیان ہوا، کہنے لگا رات میرے گھر قیام فرمائے۔ میں رات گھر ٹھہر گیا، صبح ناشتے کی دعوت ہے، فجر کی نماز کے بعد کہنے لگا کمرے میں آرام فرمائے، میں ناشتے کے لیے خود بلاؤں گا جب ٹائم ہو جائے گا، 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کے ناشتے کا ٹائم شام کو ہوتا ہے، دوپہر میں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ 11:30 12 بجے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے کہا یا اللہ تیری مہربانی، میں فجر کے بعد ناشتہ کرنے والا آدمی، 11:30 بجے کمرے کا دروازہ میں نے کھولا، ملازم آیا، صاحب بلا رہے ہیں نیچے۔ میں نیچے آیا، ٹیبل رکھا ہے، کرسیاں رکھی ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں ناشتے کے لیے، میں بھی ایک کرسی پر بیٹھا۔ کہنے لگا معاف کیجیے گا دیر ہو گئی، ہم تو جلدی ناشتہ کر رہے ہیں ورنہ 12:30 بجے ہوتا ہے، آپ کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے جلدی۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے مہربانی کی، جلدی۔ میں بھی کرسی پر بیٹھا، اس نے ملازم سے کہا دونوں بچوں کو بلا لاؤ۔ کہنے لگا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میرے بچے، بڑی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سے ملاقات، رات نہیں تھے جلسے میں، آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا اچھا۔ میں بیٹھ گیا، سامنے سیڑھی پر سے ایک اترتا ہوا ہے، اتنا وہ اسے کیا کہتے ہیں، شارٹ، چھوٹا نیکر شارٹ، اور اوپر ایک شرٹ، نیچے اترا سیڑھیوں سے، مجھے اور ابا کو دیکھا، کہنے لگا ہائے۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے باپ نے بھی کہا ہائے۔ دوسری سیڑھی سے دوسرا بیٹا اترا، وہی کپڑے وہی شارٹ، کہنے لگا ہائے۔ میں نے اس حاجی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا یہ صبح کا سلام ہے، ہائے۔ میں نے کہا جب سے یہ ہائے چلی ہے، چینی پر ہائے، پیٹرول پر ہائے، ہاں سارے ملک میں ہائے آئے، جب سے ہم نے یہ ہائے چلائی ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں قبر کی فکر کرو، آخرت کے میدان کی فکر کرو، حشر کے میدان کی فکر کرو، قبر کی ہوش ربا گھڑیوں کی فکر کرو۔ رحمت والے نبی کا فرمان ہے، آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے قبر میں جاتے ہی میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے، بے نمازی آدمی کی قبر اتنی تنگ ہوتی ہے، یہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھل جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے، توجہ کرنا، جب بے نمازی آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے، ادھر منکر و نکیر سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، اسے کیا خبر ہے؟ یہ کہتا ہے فلاں دکان کا حساب، فلاں کارخانے کی ملکیت۔ وہ پوچھتے من ربک، اس نے تو کبھی رب کو یاد ہی نہیں کیا۔ ما دینک، اسے کیا پتا دین کیا ہے؟ مستورات خواتین جمع ہیں، میری مائیں بہنیں جمع ہیں، بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں توجہ کرنا، گھر میں کیبل ہے، ٹی وی ہے، ڈرامہ ہے، ہندوستان لگا ہوا صبح سے شام تک۔ فکر کرو کیا کر رہے ہیں ہم۔ بوڑھی عورت کے اگر وہ ٹی وی کا ڈرامہ سمجھنا ہے نا، بیٹی سے پوچھتے کیا کہہ رہی ہے یہ، وہ بتاتی اماں یہ کہہ رہی ہے،
خود دیکھ رہی ہے ٹرانسلیشن برابر والی عورت کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے یہ قبر کی تیاری ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ حشر کے میدان کی تیاری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہاری مال و دولت تمہاری اولاد تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا خسارے میں پڑ جاؤ گے، تباہی میں پڑ جاؤ گے، بربادی میں پڑ جاؤ گے۔ میرپور خاص والو تم کیا میں کیا، رحمت والے نبی کی ذات ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، دروازے پر دستک ہوئی، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ رحمت والے نبی بیمار ہے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی آتی ہے۔ آنے والے نے کہا کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا دیہاتی گوار کہیں کہ میرے ابا بیمار ہے، تجھے اندر آنے کی اجازت کی پڑی ہے، تجھے اندر آنے کی اجازت چاہیے، میرے ابا بیمار ہے، تو نہیں دیکھ رہا کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی آتی ہے۔ رحمت والے نبی کو ہوش آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹی فاطمہ، جسے دیہاتی بتا رہی ہو، جسے گوار بتا رہی ہو، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، ورنہ یہ وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی نہیں۔ بڑے بڑے محلوں کو ویران کر دیا، کوٹھیوں کو ویران کر دیا، علاقوں کو ویران کر دیا، آج تک کبھی اس نے کسی سے اجازت مانگی نہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، حضرت اسرائیل تشریف لائے۔ جبریل امین نے سلام عرض کیا، فرمایا آقا آپ کا جنت کے کون سے مقام پر گھر بنایا جائے؟ جنت النعیم میں، جنت الماوا میں، جنت الفردوس میں، جہاں آپ کہیں گے وہیں آپ کا گھر بنایا جائے گا۔ میرپور خاص والو، رحمت والے نبی نے فرمایا جبرائیل مجھے جنت کے عالی شان مقام پر لے جاؤ گے، میرا ابو بکر صدیق تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، فاروق اعظم کا کیا بنے گا، عثمان ذی النورین کا کیا بنے گا؟ فرمایا جبرائیل چلو، ابو بکر صدیق نے میری زیارت کی ہے، فاروق اعظم نے میرے دیدار کیے ہیں، عثمان ذی النورین نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی مرتضیٰ نے میری محفل اٹینڈ کی ہے، لیکن جبرائیل میری امت کے گناہگار، میری امت کے خطاوار، میری امت کے سیاکار کس کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے؟ کہاں آ کر کھڑے ہوں گے؟ جبرائیل میں بے وفا نہیں، وفادار نبی ہوں، قیامت کی صبح تک عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں رحمت والے نبی کی محبت دلوں میں پیدا کرو۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، میں ان اکابرین کا غلام ہوں جن کی ساری زندگیاں رحمت والے نبی کی محبت میں گزر گئی۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، توجہ کرنا میں نے کس جوان کا نام لے دیا، مولانا قاسم نانوتوی بانی ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور کہتا ہے توجہ کرنا جیوں تو میں سگانے حرم کے پھروں اور مروں تو کھائیں مدینے کے مور و مار، مجھے اس سے بڑی میری کوئی قسم